رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں 9 خصوصی اقتصادی زونز قائم کیے جائیں گے جن کا مقصد صنعتوں کے بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو فروغ دینا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایران میں زائرین کے داخلے اور قیام کی سہولت کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر بحث آج بھی جاری رہی، جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے صوبائی بجٹ میں انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی اقتصادی زونز کو جلد مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے آج رشکئی خصوصی اقتصادی زون کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی اقتصادی زونز کی خوش اسلوبی سے تکمیل میں حائل رکاوٹوں اور مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں خصوصی اقتصادی زونز کے قیام پر توجہ دینے سے صنعتوں، برآمدات اور روزگار کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں 9 خصوصی اقتصادی زونز قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جن کا مقصد صنعتوں کے بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر دعا مانگی اور آستانہ قدس کے متولی اور معتمد حجۃ المسلمین احمد مادوی سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پرامن بقائے باہمی، تمام مذاہب کے احترام اور انسانیت کے لیے رحمت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اربعین کے دوران ایران آنے والے پاکستانی زائرین کے لیے انتظامات پر حجت اللہ احمد ماروی کا شکریہ ادا کیا اور ایران میں ان کے داخلے اور قیام کی سہولت کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث جاری رہی۔ چودھری محمد برجیز طاہر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی سابقہ حکومت نے بڑے بڑے قرضے لینے کے باوجود اپنے 3.5 سالہ دور میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے پر موجودہ حکومت کی تعریف کی۔ سید مصطفیٰ محمود نے دیہات اور تحصیل کی سطح پر رقوم کی منتقلی کے ذریعے نچلی سطح پر ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ نور الحسن تنویر نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملکی معیشت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں ایوان میں نمائندگی دی جانی چاہیے۔ بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا ہے کہ یہ IMF کی حمایت سے بننے والا بجٹ ہے جس سے ملک میں افراط زر بڑھے گا۔ قرۃ العین مری نے کہا کہ سابقہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے غریبوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ بجلی کے وزیر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ حکومت نے درآمد شدہ کوئلے پر چلنے والے پلانٹس کو تھر کے کوئلے پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ بجلی پیدا کرنے کے لیے درآمد شدہ کوئلے پر انحصار قابل عمل نہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ سے گفتگو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تھر کے کوئلے سے نوازا ہے اور ہمیں اس کی صلاحیت کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سستی بجلی پیدا کرنے کی غرض سے ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہائیبرڈ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم کی سیرت پاک پر مزید کتابیں لکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 2 روزہ قومی سیرت رائٹرز کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں کہا کہ باہمی ہم آہنگی پر مبنی معاشرہ صرف صبر و تحمل، معاف کرنے اور سخاوت سے ہی تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کے اقدار کی صلاحیت میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے بجٹ میں انہیں زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا گیا ہے۔ آج لاہور میں صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف حزب اختلاف کے ڈرامے کے باوجود صوبائی بجٹ کامیابی سے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے عوام کی خدمت اور ان کے زخم بھرنے کے لیے دن رات خدمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اور چین کے کونسل جنرل زاؤ شیرین نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی بنیاد مخلصانہ دوستی پر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے دورے کے دوران کہی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk۔ آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔